نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ سورۃ الملک۔ ملک کا مطلب ہے بادشاہت۔ کس کی بادشاہت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت۔ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ عہد نبوت کے آغاز میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ سورۃ ملک ان صورتوں میں سے ہیں جن کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک 30 آیات والی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ سفارش کرنا، کہ کہہ دیا جائے کہ اس کا کام کر دیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس وقت تک کوشش کرتے رہنا جب تک کہ وہ کام نہ ہو جائے۔ سورۃ ملک کی سفارش بھی ایسی ہی پکی سفارش ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ میں ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم السجدہ نہ پڑھ لیتے۔ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے سورۃ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ ملک عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ سورۃ ملک کا مرکزی موضوع تکبر کی نفی اور انذار ہے۔ قریش مکہ جس زمانے میں سورۃ ملک نازل ہوئی، اس زمانے کی زمینی تصویر جو تھی یہ تھی کہ قریش مکہ اپنے آپ کو بہت سپر پاور سمجھتے تھے۔ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے انہیں خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ قریش کے قافلوں پر کوئی حملہ نہ کرتا، انہیں دنیاوی عزت و تکریم حاصل تھی۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ملک نازل کی، جس کی پہلی ہی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کی پہلی ہی آیت قاری پر واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سپر نہیں ہے۔ اس کا قاری جب اس کو رات کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کی سوچ کا زاویہ درست ہوتا ہے، اور وہ دل سے یہ یقین کرتا ہے کہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے۔ ہم سورۃ ملک کی ہمیں رات کو پڑھنے کی جو ہدایت ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ رات کو جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو انسان کے اندر سے تکبر کی نفی پیدا ہوتی ہے، اس کی سوچ کا زاویہ درست ہوتا ہے، وہ دل سے یہ یقین کرتا ہے کہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، اور دن میں بھی اس کے اندر تکبر کا شائبہ تک نہیں آتا۔ سورۃ ملک کا دوسرا موضوع انذار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ ملک میں جہنم کا بہت واضح بیان ہے، اور جب مسلمان رات کو سونے سے پہلے اسے سمجھ کر پڑھتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سورۃ ملک کی تفسیر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صورت کے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس پہلے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے وہ انتہائی منظم اور مستحکم سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نہیں ملتا۔
پہلا لفظ ہے تبارک الذی، بارکا، بارکا نہیں ہے بلکہ بارکا ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت برکت والی ذات۔ ہم دیکھیں کتنی برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اسلام میں ویسے بھی برکت کا تصور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اسلام میں برکت کا تصور بہت زیادہ ہے۔ ہم ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس آیت میں ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جس سے برکت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ذات ہی برکت والی ہے، برکتوں کے منبع اسی کے پاس ہیں۔ جس چیز میں برکت ہوتی ہے اس چیز میں خیر ہوتی ہے، اس میں مقدار کی اور تعداد کی کثرت ہوتی ہے، اور اس میں بقا ہوتی ہے۔ یعنی برکت میں تینوں چیزیں شامل ہیں، خیر، بقا اور کثرت۔ یہاں یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے آیا ہے۔ یقیناً اس کی ذات کی برکت، اس کے فیض و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بقا کی تمام انتہائیں اسی میں ہیں، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ہر چیز کی کثرت جو ہے اسی کے در سے ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے برکت عطا کرتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ سورۃ ملک کو زندگی میں شامل کرنے والے کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورت اس ذات سے جوڑتی ہے جو خود بہت بابرکت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا کی آبادی کا 2/3 ہونے کے باوجود مٹی کے ڈھیر کی طرح بے وقت اور تنکوں کی طرح کمزور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس برکت والی ذات سے ان کا ناطہ کمزور ہو گیا ہے، برکت والی ذات سے تعلق کمزور پڑ گیا ہے۔ جب برکت کا عنصر نہ ہو تو چیز زیادہ ہونے کے باوجود کم ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قلیل ہو کر کثیر پر غالب آتے تھے۔ یہ ان کے ایمان کی برکت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ برکت والی ذات سے ان کا تعلق بہت مضبوط تھا۔ وہ قلیل ہو کر بھی کثیر پر غالب آتے تھے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ برکت شامل کرتا ہے تو اس میں کثرت بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں خیر بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں بقا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ کہتے ہیں اس لفظ میں ہے دین اسلام کا سیاسی تصور کہ پوری کائنات پر اسی کی بادشاہت ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں زمین و آسمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جگہ فرمایا للہ خزائن السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے خزانے۔ بادشاہت حقیقی پوری کائنات پر، زمین و آسمان پر، بحر و بر پر، ہر زیرو پر، جن و انس پر، چرند پرند پر، حشرات الارض پر، کائنات میں کوئی سوئی کے ناکے کے برابر ایسا ذرہ اور زمین کی کوئی ایسی سوئی کے ناکے کے برابر جگہ نہیں ہے جس پر اس کی بادشاہت نہ ہو۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس پر نظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ نہ صرف زمین بلکہ سورج، چاند، تمام گلیکسیز، پوری کائنات، یہاں تک کہ خود ہمارے جسم پر، ہماری روح پر، ہماری فزیالوجی، ہماری انیٹمی، سب پر اسی کی بادشاہت ہے۔ اسی کے حکم سے ہماری سانسیں چلتی ہیں۔ میں اپنے منہ میں لیا ہوا پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق میں نگل نہیں سکتی جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ کیسا بادشاہ ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بادشاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ وہ واپس لے لینے پر بھی قادر ہے، وہ سننے پر قادر ہے، وہ جاننے پر قادر ہے۔ وہ عرش کی بلندیوں پر ہوتے ہوئے زمین پر رینگنے والی چھوٹی سی چیونٹی کی آواز کو سن لیتا ہے۔ سورۃ نمل میں آپ دیکھیں، چیونٹی کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے عرش کی بلندیوں سے سنا، قرآن پاک میں تا قیامت اسے محفوظ کر لیا۔ سورۃ نمل میں ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون،
اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنی اپنی بلوں میں، اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل دیں اور انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چیونٹی، باریک چیونٹی کی آواز کو بھی سننے پر قادر ہے، اور بڑے بڑے متکبرین کی تکبر سے بھری ہوئی آواز انا ربکم الاعلی کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ پوری کائنات کو سنبھالنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور پھر وہ خود فرماتا ہے سورۃ قاف میں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور مجھے کسی تھکان نے چھوا تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مشرکین مکہ اور آج کے ہر غافل انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اس آیت کی روح سے کہ اے انسان، جن بتوں کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، یا جن غیر اللہ سے تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو، جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا ہے، انہیں اللہ زی کے مقام پر رکھ کر تو دیکھو، انہیں اللہ زی کے مقام پر رکھ کر تو دیکھو۔ ایسی برکت، ایسا اختیار، ایسی قدرت، ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت دنیا کا کوئی خود ساختہ معبود اس تبارک الذی بیدہ الملک کے مقام پر فٹ نہیں آتا۔ یقین جانیے وہی تو ہے جو اپنی مخلوق کو براہ راست دیکھتا ہے، براہ راست سنتا ہے، براہ راست دیتا ہے، وہ براہ راست سزا دے سکتا ہے۔ اس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مکی دور میں جب یہ صورت نازل ہوئی، اس دور کا تصور اپنے ذہن میں لائیے۔ سوچئے اس وقت بظاہر اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ قریش مکہ کے پاس یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس؟ بظاہر قریش مکہ کے پاس اتھارٹی تھی، وہ سپر پاور سمجھے جاتے تھے، سردار سمجھے جاتے تھے، مسلمان تعداد میں قلیل بھی تھے، اور مسلمان اس وقت قوت میں بھی ظاہراً نہیں تھے، لیکن جس اللہ کا کلمہ انہوں نے پڑھا وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اللہ نے سچ کر دکھایا اور دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ میدان بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کی اعانت کے ذریعے کس کو نصیب ہوئی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیب ہوئی۔ پھر ایک لمحے کے لیے ہجرت مدینہ کو تصور میں لائیے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ ان کے پاس حفاظت کے لیے کون سی اسٹینڈنگ آرمی تھی؟ پھر حفاظت کس نے کی؟ کس کی؟ اسی برکت والی ذات نے کی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے مزید سوچئے کہ کس کی؟ اس کی حفاظت کی جو دل و جان سے ایمان و یقین رکھتے تھے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنا یقین ہے ان چند الفاظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ قرآن پاک میں تا قیامت محفوظ ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین ہے جو انسان کو سر بلند کر دیتا ہے۔ یہی یقین ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رفاقت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سورۃ حامیم السجدہ کی یہ آیت نمبر 30 ہے، جس میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا، تم بالکل خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور تم بالکل غمگین نہ ہو، اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے رب کو اپنا اللہ مانا،
رب کو رب جانا اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ قائم ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ ملک کو رات کو پڑھنے کی، سونے سے پہلے پڑھنے کی ہدایت ہے، تو سورۃ ملک کا قاری جب رات کو سورۃ ملک کو پڑھ کر سوتا ہے تو جو سب سے خوبصورت چیز اسے نصیب ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اسے نصیب ہوتی ہے۔ جب وہ اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ جان جاتا ہے، دل سے یقین کر لیتا ہے اور اس کی محبت کو دل میں محسوس کرتا ہے۔ جب وہ اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 2 ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہی ذات تو ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ جانچے تمہیں کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں موت اور زندگی کا ذکر کیا، اور موت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی سے پہلے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی روح اور جسم کے مل جانے کا نام ہے، اور موت جو ہے وہ جسم اور روح کے علیحدہ ہو جانے کا نام ہے۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ موت زندگی سے پہلے عالم ارواح کے اس دور کا نام ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے تمام ارواح کو تخلیق کر کے ان سے عہد لیا الست بربکم، وہ موت کا دور تھا۔ پھر ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے بعد جسم اور روح کے ملاپ کے بعد جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ زندگی کا دور تھا۔ پھر روح کے جسم سے جدا ہونے کے بعد جب انسان قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ موت کا دور ہوتا ہے۔ پھر روز محشر، پھر روح اور جسم کو دوبارہ جب ملایا جائے گا تو وہ زندگی کا دور ہوگا۔ زندگی، اور وہ زندگی ہمیشگی کی اور ابدی زندگی ہوگی۔ وہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔ وہ جب چاہے زندگی کو موت کا لبادہ اڑا دے اور جب چاہے موت کو زندگی کا لباس پہنا دے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، کیونکہ انسان کا خالق ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان ازل سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اور قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس میں اپنی روح پھونکی تو انسان کو ہمیشگی مل گئی۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں یہی بات واضح کی گئی ہے کہ میدان حشر کی زندگی کے بعد جب ہر انسان کے اعمال کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو جہنم کے ذکر میں بھی یہی ہے۔ جہنم کا ذکر کرنے کے بعد جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنتی جب اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لے کر جنت کی خوشخبری پائیں گے تو اس کے بعد میں رب کریم فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو موت جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، انسان ازل سے نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ابدی زندگی دی ہے۔ موت اور زندگی یہ زندگی کی مختلف سٹیجز ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اسی ذات نے، جو ذات بادشاہت والی ہے، جو ذات ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ رب کریم آگے واضح فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ جان لے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں رب کریم بتاتا ہے کہ انسانی ذہن میں زندگی اور موت کا مفہوم اور نقشہ واضح کرنے کے بعد رب کریم یہاں بتاتا ہے کہ زندگی کا دورانیہ تمہیں کیوں دیا گیا ہے۔ تمہیں یہاں اس دنیا میں بے مقصد اور یوں ہی ایسے ہی وقت نہیں دے دیا گیا کہ یہاں رہو، کھاؤ پیو اور ایک دن یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں، اس نے انسان کو قوت ارادہ، اختیار اور عقل و شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کون اپنے اختیار،
अक्ल व शऊर के कौन अपने अख्तियार और अक्ल व शऊर को अल्लाह ताला के अहकाम के ताबे करके ज़्यादा अच्छे अमल करके आता है, और कौन इस अख्तियार और अक्ल व शऊर को अपने नफ्स और शैतान के ताबे करके जहन्नुम का ईंधन बनने के लिए आता है। आयत के इस हिस्से में लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यहाँ फ़लासफ़रों को भी इस बात का जवाब मिल गया है कि हम क्यों पैदा किए गए हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं। रब करीम ने वाज़ेह कर दिया है, यहाँ तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि मालूम करे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। अहसना इसम तफजील है, ज़्यादा बेहतर अमल, ज़्यादा अच्छा अमल, बेहतरीन अमल कौन करता है। बेहतर से बेहतर कोशिश के साथ ज़िंदगी में सिरात मुस्तकीम पर आगे कौन बढ़ता रहता है। यहाँ ज़्यादा बेहतर अमल से ये वाज़ेह है कि जब आमाल की जज़ा दी जाएगी रोज़े महशर, तो आमाल तोले जाएंगे, आमाल गिने नहीं जाएंगे, तोले जाएंगे और देखा जाएगा कि किसके आमाल का वज़न ज़्यादा है। और वज़न आमाल का जो होगा वो हुस्न अदायगी और इखलास के साथ होगा, सच्चाई। जिसने सच्चाई के साथ खालिस्तन तमाम तर नेकियां सिर्फ रब की रज़ा के लिए की और सुन्नत रसूल के मुताबिक की, उनके आमाल का वज़न ज़्यादा होगा। और जिसने सिर्फ दुनियादारी के लिए की, उनके आमाल का वज़न नहीं होगा। यानी आमाल गिने नहीं जाएंगे, आमाल तोले जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि हम कितनी नमाजें लेकर आए हैं, ये नहीं देखा जाएगा कि हम कितने नेक अमल लेकर आए हैं, बल्कि ये देखा जाएगा कि कैसी नमाजें लेकर आए हैं, कैसे नेक अमाल लेकर आए हैं। तो यहाँ ए इंसान, इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी। यहाँ ये जो ज़िंदगी जिसे हम ज़िंदगी समझ रहे हैं, ये तो असल में एग्ज़ामिनेशन हॉल है। इसमें हर लम्हा हम इम्तिहान दे रहे हैं। इस इम्तिहान गाह का हर गुज़रता हुआ दौरानिया हमें अपने रिज़ल्ट डे के करीब कर रहा है। हमारा रिज़ल्ट डे यौम हशर का दिन है। हर गुज़रता हुआ साल, हर गुज़रता हुआ दिन, हर गुज़रता हुआ लम्हा हमारे इम्तिहान के दिए हुए वक्त में से वक्त कम करता चला जा रहा है और हमें मैदान हशर के करीब कर रहा है, हमें मौत से करीब कर रहा है। मौत से करीब होने पर केक नहीं काटा जाता, बल्कि मोमिन गुज़रते हुए हर लम्हे के साथ मोमिन बेदार होता है। वो हर गुज़रते हुए दिन और हर गुज़रते हुए साल के साथ सोचता है, लरसता है कि क्या ये मेरा गुज़रा हुआ लम्हा जो है, इसमें मेरी अचीवमेंट जो थी वो क्या थी। क्या मैंने इस लम्हे को आखिरत के जज़ा के लिए बेहतरीन सरमाया बनाया। क्या मैंने रब के कुर्ब की कुछ मंजिलें तय की। क्या मेरे इस साल के आमाल का पेज जो है क्या मेरे इस साल के आमाल का पेज मेरी फ़ाइल में मेरे फ़ाइल में लगाने के लिए मेरे दाएं कंधे वाले फरिश्ते ने लिखा होगा या बाएं कंधे वाले के फरिश्तों ने लिखा होगा। मोमिन जो है वो हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ सोचता है, वो लरसता है कि आज के दिन में उसने आखिरत के लिए क्या कमाया। लेकिन आज हम मुसलमान लापरवाही से कहते हैं कि बर्थडे मनाने में हर्ज ही क्या है। हर्ज ही कोई हर्ज ना होता। अगर ऐसा करना सुन्नत रसूल में और घराने रसूल के नक्शे में ऐसा करना मौजूद होता तो यकीनन कोई हर्ज ना होता, क्योंकि रब्बे करीम ने अहसन अमला जो बताया उसमें अच्छे अमल और कामयाब अमल का सांचा जो है वो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि कसौटी और सांचा क्या है कि जो भी अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, वो मेरे अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अहसन अमला है। तो सूरत अल मुल्क जब मुसलमान रात को पढ़ता है तो वो सोचता है कि अय्युकुम अहसन अमला, कि मैंने आज कौन सा अमल कितना बेहतर हद तक किया। क्या कल का मेरा अमल जैसा था आज का मेरा अमल उससे बेहतर हुआ है। या सोचता है कि दिन में आज जो कमी रह गई है आने वाले दिन में मैं उसे उससे बेहतर करने की कोशिश करूं, मेरे आने वाले हर दिन में के अमल में बेहतरी आए, दिन में जो कमी रह गई है मैं उसे अगले दिन में पूरा करूं। वो आजिज़ी के साथ रब के हजूर
وہ اقرار کرتا ہے اور سوچتا ہے اگلے دن کے لیے بہتر کارکردگی پر، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ یہاں وہ اس لیے آیا ہے لیجبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچا جائے کہ کون بہتر عمل کا خزانہ لے کر آتا ہے۔ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور جو جانچنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست ہے، غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ العزیز جو ہے وہ عزت سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے قوت والا اور کرم والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اتھارٹی رکھنے والا ہے اور ساتھ ہی عزت والا ہے اور نوبل پوزیشن پر ہے۔ دنیا میں جو قوت والا ہوتا ہے نا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو قوت والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے، جسے لوگ پسند بھی کرتے ہیں، جس کا قرب پانے کے لیے لوگ اپنی جان بھی اس کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ وہ ایسا قوت والا اور ایسی عزت والا ہے جس پر اپنا مال و متاع لٹا دیتے ہیں۔ وہی عزت والا ہے، وہ جس کو چاہے اتھارٹی دے، جس کو چاہے عزت دے۔ انسان کو عزت نہیں مل سکتی جب تک وہ نہ چاہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ سچی بات تو یہ ہے کہ عزتوں کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ گیا، اس کی زندگی میں ان دو صفات کی جھلک نظر آتی ہے۔ کن دو صفات کی؟ العزیز الغفور، وہ عزت والا بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بخشش درگزر کرنے کی خوبصورت صفت بھی آ جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں یہ دو صفات عزت اور قوت بھی نظر آتی ہے۔ ہم سورۃ الملک کے زمانہ نزول کو اپنے ذہن میں لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، اب تم دیکھ رہے ہو کہ قریش مکہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، تمہیں اور کلمہ لا الہ پڑھنے والوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر دل سے یقین رکھیے کہ جس ذات کے ساتھ تم نے ناطہ جوڑا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ذات عزت اور قوت والی ہے۔ عزت اور قوت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی راہ پر چلنے والوں کو لوگ اور سوسائٹی جو ہے وہ آؤٹ کر دیتی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مگر ذہن میں یہ خیال مضبوط رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العزیز ہے، وہ اپنے ساتھ جڑے رہنے والوں کو عزیز کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ وہ الغفور بھی ہے۔ اس کے راستے پر چلتے ہوئے اے انسان، اگر کبھی غلطی ہو تو پلٹ آؤ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ الغفور بھی ہے، جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ العزیز ہے تو الغفور بھی ہے، وہ ہر لمحہ انسان کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ آیت نمبر 3 اور 4 کو ہم اکٹھا لیں گے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ وہ ذات جس نے تہ بتہ آسمان 7 آسمان بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی طرح کی بھی بے ربطی نہیں پاؤ گے۔ فرج البصر، تم پلٹ کر دیکھو، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ آیت نمبر 4 ہے ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر تم بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام نامراد لوٹ آئے گی اور تمہیں کوئی اس میں کمی یا نقص ڈھونڈنے سے بھی نہ مل سکے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نظر کو زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف مبذول کراتا ہے اور انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ غور سے دیکھو، بار بار دیکھو، ڈھونڈو، ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈ لاؤ، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی خلا، کوئی بے ربطی تمہیں اس خالق کائنات کی تخلیق میں نظر آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ چیلنج ہے کہ تا قیامت ہی چیلنج قائم ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ ایسا ہی چیلنج اسی وحدہ لا شریک ہستی نے قرآن پاک کے بارے میں بھی کیا تھا کہ ایسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ،
کوئی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، ایسی کتاب بنا کر لاؤ، لیکن اس چیلنج کا بھی جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ اور اس کائنات میں وہ ذات ہے، یہ کائنات بنانے والی، جو سبحان اللہ ہے، جو ہر کمی سے پاک ہے، جو ہر نقص سے پاک ہے، اس کی تخلیق بھی ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ہے۔ حیات دانوں کے عجز کا اس چیلنج کے سامنے حیات دانوں کے عجز کا یہ عالم ہے کہ جوں وہ جدید قسم کی اور طاقتور دوربینیں ایجاد کر رہے ہیں تاکہ اس کائنات کی وسعت اور اس کی گہرائی کا اندازہ کر سکیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں مزید سے مزید وسعتیں بڑھتی ہوئی انہیں محسوس ہوتی ہیں۔ ایک چیز کو تخلیق کر کے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ انہیں مزید اس میں وسعتیں محسوس ہوتی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارا علم تو ابھی پہلے قدم پر ہے۔ اکثر سیاروں کے درمیانی فاصلے بڑھ رہے ہیں کہ حیات دان ورطۂ حیرت میں گم ہیں۔ موجودہ دور کے بعض حیات دانوں کے نظریے کے مطابق آسمان کوئی چیز نہیں ہے، فقط حد نگاہ ہے، فقط حد نگاہ ہے، اور یہ نیلگوں چھت جو ہمارے سروں پر سایہ کیے ہوئے اور جھکے ہوئے نظر آتی ہے، یہ محض فضا کا رنگ ہے۔ قرآن پاک نے حیات دانوں کی اس کم فہمی کو دور کیا اور انہیں بتایا کہ آسمان جو تمہارے سروں پر ہے وہ ٹھوس حقیقت ہے، اس کا بنانے والا خالق اللہ ہے۔ آسمان کی تعداد 7 ہے اور اس کے دروازے بھی ہیں، اور وہ ایک دوسرے پر تہ بتہ ہیں۔ آسمان جو 7 آسمان ہیں وہ ایک دوسرے پر تہ بتہ ہیں، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے وہ بہت طویل فاصلہ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ان 7 آسمانوں پر غور کرو، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی پاتے ہو؟ تفاوت ہوتا ہے 2 چیزوں کا آپس میں بے ربط ہونا، آپس میں بے جوڑ ہونا، لگا نہ کھانا یا عدم تناسب ہونا۔ رب فرماتا ہے کہ رب نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، کسی ایک کا مقصد کسی دوسرے سے نہیں ٹکراتا، کوئی ایک دوسرے سے بے ربط اور بے جوڑ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اپنے مقصد میں پوری طرح دوسرے سے ہم آہنگ ہے، تعاون کر رہی ہے، پوری طرح ہر چیز دوسرے سے پوری طرح مربوط و منظم ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس خالق کی تخلیق ہے جو علیم و حکیم بھی ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے ان الفاظ میں یہ فرمایا ما تری فی خلق الرحمن، رب نے یہ نہیں فرمایا ما تری فی السماء۔ تو اس طرح جب رب نے فرمایا رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی پاتے ہو، تو رب نے تمام تخلیق کو جنرلائز کر دیا، اس میں ساری تخلیق آ گئی، صرف آسمان نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ما تری فی خلق الرحمن، تو یہاں رب نے اپنا نام جو ہے رحمان استعمال کیا ہے۔ اس سے رب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس خالق کی تم مخلوق ہو، جس خالق نے یہ تمام کائنات بنائی ہے، وہ خالق جو ہے وہ رحمان ہے، اس کی ہر تخلیق میں رحمت ہے، اس کی ہر تخلیق میں محبت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ختم ہی کرنی تھی تو بنائی ہی کیوں، موت ہی دینی تھی تو زندگی بنائی ہی کیوں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دینے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان لمیٹڈ زندگی دی ہے، اور اس کی سب کچھ تخلیق کرنے کی موٹیویشن جو ہے وہ محبت ہے، وہ ایک ایک انسان سے محبت کرتا ہے۔ رب نے فرمایا فی خلق الرحمن، یہ رحمان کی تخلیق ہے جس کی تخلیق میں رحمت بھری ہوئی ہے۔ اس نے انسان کو ایسا بنایا جو محبت سے بنایا، ایسا انسان بنایا کہ یہ جذبات و احساسات سے عاری ایک ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ محبت، جذبات اور احساسات سے بھری ہوئی ایک تخلیق ہے۔ خالق یعنی بنانے والا اللہ خود انسان سے محبت کرتا ہے، اور انسان ہر دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس کی تخلیق رحمت سے بھری ہوئی ہے کہ اس نے انسان کو بہترین جنتوں میں داخل ہونے کے لیے بنایا ہے۔ جو جنت اس نے بنائی ہے وہ فرشتوں کے لیے نہیں بنائی، وہ انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ کے عدل میں لے آئے تو پھر اس کا قصور تو اپنا ہے۔ رحمان کی تخلیق میں تو رحمت ہے،
اس نے آسمان جو ہمارے سر پر سجایا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے، اس کی کسی تہہ میں، کسی آسمان میں، کسی جگہ کوئی بے ربطی، کوئی خلا نظر نہیں آتا۔ اس کی ہر تخلیق پرفیکٹ ہے، اس کا ہر فیصلہ پرفیکٹ ہے، تو پھر انسان جو اس کی شاہکار تخلیق ہے وہ کیسے پرفیکٹ نہیں ہوگا؟ انسان کے بارے میں اس کا ہر فیصلہ بھی کیسے پرفیکٹ نہیں ہوگا؟ یہ یقین رکھیے اور جانیے کہ مجھے جو اللہ نے بنایا ہے وہ مکمل، پرفیکٹ اور پوری اپنی رحمت اور محبت کے ساتھ بنایا ہے۔ اس نے مجھے جہاں رکھا ہے، جس گھر کا مجھے حصہ بنایا ہے، جن رشتوں میں مجھے منسلک کیا ہے، وہ اس کے بہترین فیصلوں والا ہے۔ کبھی شکایت مت کیجیے کہ میرے گھر والے اچھے نہیں ہیں، میرا خامد اچھا نہیں ہے، میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔ نہیں، اس کا فیصلہ، ہر فیصلہ اور اس کی ہر تخلیق بہترین ہے۔ اس نے جو تمہارے لیے چنا ہے اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ چننے والا وہ ہے جس کے فیصلے میں بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہم شکایتی رویوں کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آئے گی۔ شیطانی سوچیں ہمارے دماغ سے ہٹیں گی تو رحمان کی رحمت کے ثمر نظر آنے لگ جائیں گے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ رحمان کی تخلیق میں فی السماء صرف نہیں کہا، اس تخلیق میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس تخلیق میں آپ سب، یہ آسمان، یہ 7 تہیں، سب کچھ ہے۔ اس میں کوئی کمی، کہیں کچھ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے حل تری من فطور، تمہیں کوئی اس میں شگاف، کوئی خلل نظر آتا ہے؟ صرف زمین و آسمان ہی نہیں، اللہ کی کسی تخلیق میں، کسی عطا میں، کسی فیصلے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بہترین ہے، اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس جیسی قدرت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس جیسی تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ علم سکھا جو ہمیں نفع دے، اور تو نے ہمیں جو سکھایا ہے اس میں سے ہمیں نفع عطا فرما اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آمین ثم آمین۔